ابو ہریرہ کے قبیلے کا ایک بندہ تھا جس کا نام تھا طفیل بن عمر توسی دوسی. یہ مکہ المکرمہ میں آئے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. ابو جہل کے ساتھ ملاقات ہوئی. ابو جہل کہنے لگا ہمارا ایک بھتیجا ہے، بڑا جادوگر ہے، اس نے نئے دین کا اعلان کیا ہے، نئے دین کی اشاعت کر رہا ہے. تو ادھر آیا ہے، ذرا دھیان کے ساتھ اس کی محفل نہیں کرنی، اس کے قریب نہیں گزرنا. کیوں؟ جو اس کے قریب سے بھی گزر جاتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، اس کا ہو جاتا ہے. روئیاں دیں، کانوں میں ڈال لے. ایک دن طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں میں حرم کعبہ میں گیا، اللہ کے پاک پیغمبر سونی واللیل والی زلفوں والے نبی، والضحیٰ کے چہرے والے پیغمبر حضور کلام شریف، کلام الہی کی تلاوت فرما رہے ہیں. حضور تلاوت فرما رہے ہیں. جب اس نے یہ کلام اس نبی کی زبان سے سنا، اللہ اکبر، جس کی صدقے اللہ نے داؤد کو لحن عطا فرمایا تھا، جس کے صدقے اللہ نے حضرت داؤد کو آواز دی تھی کہ پرندے فضاؤں میں رک جایا کرتے تھے. میرے پاک پیغمبر جب کلام پڑھ رہے تھے، اس نے سنا تو میاں صاحب کہتے ہیں لگ کی چوٹ محبت والی. پھر عشق نشے وچ آیا، تن من دی رہی خبر نہ کائی، ایسا تیر عشق چلایا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علماء، یہ دوس قبیلے کا بندہ، حضرت ابو ہریرہ کے قبیلے کا بندہ، جب میرے کریم آقا کی زبان سے قرآن سنتا ہے، دل میں کھچ پیدا ہوتی ہے، دل میں حب پیدا ہوتی ہے. یہ کلام کوئی عام نہیں ہے، یہ شاعرانہ کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ تو کوئی آسمانی کلام لگ رہا ہے. اور جو پڑھ رہا ہے اس کا چہرہ بھی بتا رہا ہے یہ جھوٹا نہیں ہے، یہ تو کوئی سچا ہی بندہ ہے. پاس بیٹھ گئے، مزید عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کلام سنائے نا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ قل هو اللہ احد، سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت فرمائی. جب سورہ فلق کی تلاوت فرمائی، سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی، سورہ ناس کی تلاوت فرمائی، دل کا غبار اتر گیا. میرے نبی کے قدموں میں گر کے کلمہ پڑھ لیا، حضور کی غلامی اختیار کر لی. جب حضور کی غلامی اختیار کی، یہ مکے کے کافر اس تانگ میں لگے رہتے تھے کہ کوئی باہر سے آیا ہے محمد کے قریب نہ جائے. جب دیکھا نہ طفیل محمد عربی کی کچہری میں بیٹھا ہوا ہے، بڑے پیار سے مل رہا ہے. ابو جہل کہنے لگا طفیل بن عمر دوسی تو نے بھی اس جادوگر کا کلمہ پڑھ لیا ہے. طفیل بن عمر دوسی کہنے لگے اوے تم ناداں ہو، تم جاہل ہو، اتنا شان والا نبی ہے، یہ تو سچا پیغمبر ہے، تم اس کا کلمہ نہیں پڑھتے. میں تو اس بات پہ ناز کر رہا ہوں کہ بلندی پہ اپنا مقام آ گیا ہے، بلندی پہ اپنا مقام آ گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام آ گیا. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے جی، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے. اور تم تو بدبخت ہو، کہندے چراغ تھلے نیرا، تم بدبخت ہو. اللہ کے پاک پیغمبر تمہیں موجود ہے، کلمہ نہیں پڑھتے، ان کو جھٹلاتے ہو. ان کا تو چہرہ ہی بتا رہا ہے یہ جھوٹے نہیں، یہ تو سچے ہیں. اور یہ جو کلام پڑھ رہے ہیں یہ شاعرانہ کلام نہیں، یہ خدا کا کلام ہے جو ایک رب ہے، جو سچا رب ہے. جب حضور کا کلمہ پڑھ لیا نا، حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب مجھے حکم ہو. پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا جاؤ اپنے قبیلے میں چلے جاؤ، وہاں کے لوگوں کو دین کی تبلیغ کرو، انہیں بتاؤ مکے میں اللہ کا سچا پیغمبر آ گیا ہے، اللہ کا وہ نبی آ گیا ہے جس کی آمد کی خبریں اللہ کے پہلے نبیوں نے بھی دی ہیں، اور جس کی آمد کے اشتہار اللہ نے کبھی تورات کی صورت میں نازل کیے، کبھی زبور کی صورت میں نازل کیے، کبھی انجیل کی صورت میں نازل کیے، کبھی صحائف کی صورت میں نازل کیے، تو کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اکٹھا کر کے جس کے اعلان کرتے تھے
मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बादी इस्मो अहमद, ऐ मेरी कौम खुश हो जाओ, वो अल्लाह का नबी आ रहा है जिसका नाम अहमद होगा। वो इतनी शान वाला नबी है कि उसके जूते का तस्मा खोलने के मैं ईसा काबिल नहीं हूं। वो शान वाला नबी आ गया है, आ जाओ उसकी तरफ। हजरत तुफैल बिन अमर दूसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप अपने कबीले में चले गए। उस वक्त हजरत अबू हुरैरा की उम्र 16 साल के करीब है। आपने जाकर अपने कबीले को दीन की तबलीग की, अपने कबीले वालों को बताया अल्लाह का सच्चा पैगंबर आया है। सबसे पहले कबीला दूस में से जिसने मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ा था उसका नाम अबू हुरैरा था।